बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बात आप सुन के शायद जो अभी मैं बात करूँ इनिशियली आप हैरान होंगे कि जब हम उस्मान बुज़दार साहब की बात करते हैं तो आपको पता है कि इमरान खान साहब उनको बहुत पसंद करते हैं। उनको उन्होंने वसीम अकरम प्लस भी कहा। उन्होंने एक मौके के ऊपर ये भी कहा कि जब ये अपना 5 साल का टेन्योर मुकम्मल करेंगे तो पंजाब की हिस्ट्री का जो बेस्ट एवर जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो उस्मान बुज़दार साहब होंगे। और ये भी आपको पता है कि पूरी जो पीटीआई की सोच क्या है, पीटीआई के लीडर्स, बाकी लीडर्स का क्या ख्याल है पंजाब के बारे में, वो हम बाद में चलें डिस्कस कर लेते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं या PMLN की टॉप लीडरशिप की बात करते हैं तो आप हैरान होंगे जो कि जी वो भी बुज़दार साहब से कम बहुत ज़्यादा खुश हैं पंजाब के अंदर। और उनकी वजह आल्दो डिफरेंट है और उसकी वजह यह है कि बुज़दार साहब के होते हुए वो ये समझते हैं कि हमें किसी किस्म की पंजाब में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज पंजाब की जो गवर्नेंस है, जिस किस्म की परफॉर्मेंस है बुज़दार साहब की हुकूमत की, तो वो ये कहा गया है कि जी इसका एनी हाउ इसका कंसिक्वेंस में जो फ़ायदा होगा वो PMLN को होगा। वो PMLN को हो रहा है बहुत ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि आपको पता है कि लोग कंपैरिजन करते हैं, इवन पीटीआई के लोग खुद ही कंपैरिजन करते हैं, उनके स्पोक्स पर्सन भी कंपैरिजन करते हैं कि जी बुज़दार साहब की हुकूमत कैसी जा रही है और पहली हुकूमत जो थी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो थी वो किस किस्म की हुकूमत थी, उसमें क्या किस किस्म की परफॉर्मेंस और सर्विस डिलीवरी किस किस्म की थी। तो ये कंपैरिजन्स तो डेफिनेटली हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको इतना बताऊं कि ये मेरी इतलात हैं कि PMLN की टॉप लीडरशिप ने ये कुछ अर्सा पहले कहा भी था, आपने कन्वे भी किया था अपने लीडर्स को कि आप अपनी गन्स मतलब है कि आप क्रिटिसाइज़ करते रहें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें। डेफिनेटली उनको आप बेशक क्रिटिसाइज़ करें और करते भी ज़ाहिर है उन्हीं को किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि बुज़दार साहब के मुतालिक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बात नहीं की जानी चाहिए। और उसकी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि बुज़दार साहब जितना अर्सा हुकूमत में रहेंगे इसका अल्टीमेटली फ़ायदा PMLN को होगा। और अभी जो हालिया कैंटोनमेंट के इलेक्शंस हुए आपने देख लिया कि पंजाब के किस किस्म के रिजल्ट्स आए। आप पिंडी को देख लें, लाहौर को देख लें, दूसरे कैंटोनमेंट्स में देख लें, तो यहाँ पे तो तकरीबन 95% जो सीट्स थी पंजाब की वो तो PMLN ले गई। जो ये कहा जा रहा था कि पहले के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड PMLN के थे वो छीन लिए PTI ने 2018 के इलेक्शंस में, तो वो सब कुछ लूज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और इसकी बेसिक वजह यही है कि पंजाब के हालात बहुत ख़राब हैं। और पंजाब में मतलब है कि आप देखें कि चीफ सेक्रेटरीज कितने तब्दील हो चुके हैं, 5-6 चीफ सेक्रेटरीज, 6-7 इंस्पेक्टर जनरल्स वहाँ पे तब्दील हो चुके हैं। कोई सेक्रेटरी वहाँ पे ठहर नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट का आप उठा के देख लें 6-6, 7-7, 8-8 सेक्रेटरीज चेंज हो चुके हैं वहाँ पे, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स। इसी तरीके से जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं मुख्तलिफ, आप उनको देखें, उनका कोई मतलब है कहीं टिक नहीं सकता। असिस्टेंट कमिश्नर्स 13-13, 14-14 भी कुछ ऐसे तहसील हैं पंजाब में कि जहाँ पे 14-14 असिस्टेंट कमिश्नर्स चेंज हो चुके हैं। तो जब इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ होंगी और गवर्नेंस के इस किस्म के हालात होंगे तो आप खुद बताएंगे क्या कोई डिलीवर करेगा तहसील के अंदर, क्या कोई डिलीवर करेगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ओवरऑल जो टॉप पॉलिसी मेकिंग बॉडी है प्रोविंस की, पंजाब की, जो सिविल सेक्रेटेरिएट है, जो पंजाब का सेक्रेटेरिएट है, तो उसमें क्या पॉलिसी मेकिंग होगी जब कोई शख्स कहीं पे ठहरते ही नहीं है, उसको ठहरने ही नहीं दिया जाता। तो इन हालात की वजह से आपको पता है कि इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा PMLN को मिल रहा है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत से जो PTI के तमाम लोग तकरीबन आप देखें ऑफ द रेकर्ड किसी से भी बात करें तो बुज़दार साहब के मुतालिक उनका व्यू बहुत नेगेटिव व्यू है कि जी ही इज़ नॉट द पर्सन फिट फॉर द जॉब। तो इसके बावजूद ये है कि लेकिन इमरान खान साहब 3 साल से अब ऊपर हो गए और इमरान खान साहब अभी भी यही कहते हैं कि उन्हीं के ऊपर उनको एतबार है कि वही सबसे बेहतर हैं। और उनको ज़ाहिर है वो ये भी बल्कि अभी देखें आपने रिसेंटली कहा कि आप तो इतने काम करते हैं लेकिन वो आप पब्लिसाइज नहीं करते तो लोगों को पता नहीं चलता। तो उसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत से लोग हैरान हैं कि वो जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था वैसे कि
یہ جو بہت سے کام کیے گئے پنجاب میں، یہ جو بہت کچھ زبردست ہو رہا ہے پنجاب میں، وہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ چلیں پبلسائز کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن لوگ فیل بھی کر لیتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے جو ڈپارٹمنٹس کے حالات ہیں، جہاں پہ لوگوں کا ہر روز انٹریکشن ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، جس قسم کے جو ان کے معمول کے کام جہاں پہ پڑتے ہیں، تو محکموں کے حال بھی تو بہت ہی خراب ہیں۔ اب ظاہر ہے انہی حالات کے ساتھ چلے گی، گزار صاحب ظاہر ہے چلیں گے، اور میری ذاتی رائے میں یہ بہت بڑا نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو، لیکن مجھے نہیں پتا کہ ابھی، اور کوئی حالات نہیں لگتے کہ گزار صاحب کو چینج کیا جائے، اور اگر ابھی چینج کر بھی دیا جائے تو 2 سال اب رہ گئے ہیں، 1 سال اگلے سال سے تو آپ دیکھیں کہ الیکشنز کی گہما گہمی اسٹارٹ ہو جائے گی، اور پھر لاسٹ ایئر جو ہوگا وہ تو ہوتے ہی الیکشن ایئر ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ بہت دیر ہو چکی کہ یہ ڈیمانڈ کیا جائے کہ کوئی نیا شخص لے کے آیا جائے، لیکن انہی حالات میں مجھے یہ بتایا گیا کہ ابھی جو چیف سیکرٹری اور جو پنجاب کے آئی جی گئے ہیں، ایک تو مجھے ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان کی اچھی ریپیوٹ ہے، یہ بہت اچھے آفیسرز ہیں، اور یہ شروع میں یہ کہا گیا کہ گزار صاحب کی چوائس سے گئے ہیں، لیکن میری جو اطلاعات ہیں، مجھے جو کسی نے بتایا کہ یہ ایون عمران خان صاحب کی چوائس بھی نہیں تھے، یہ کسی اور کی چوائس سے تاکہ پنجاب کے حالات بہتر ہوں وہاں پہ۔ تو اینی ہاؤ اب دیکھیں کہ ان کو بھی ٹکنے دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا۔ سو پی ٹی آئی کے تو حالات اس قسم کے ہیں، لیکن پی ایم ایل این جو ابھی ظاہر ہے بڑی اپ بیٹ ہے، بڑے خوش ہیں کنٹونمنٹ کے الیکشن سے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک اندازہ تھا کہ جی اگر 2023 کے الیکشنز جو ہوں گے ان میں ظاہر ہے ان کا چانس، چونکہ پنجاب مین پولیٹیکل جو ہے نا بیٹل گراؤنڈ ہے، اور وہاں پہ ہی فیصلہ ہوگا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ پی ایم ایل این کا کہ جی نیکسٹ الیکشن پی ایم ایل این کے ہوں گے، لیکن یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قسم کے ہم نے حالات دیکھے، جس قسم کی کنفرنٹیشن، جس نیچر کی کنفرنٹیشن کرتے رہے، خاص طور پہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اسٹیبلشمنٹ سے، اور پھر اس میں ظاہر ہے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے، تو اس سے پہلے جو ظاہر ہے ایک سلسلہ چل رہا تھا، تو اس سارا یہ جو کنفرنٹیشن تھی، اس کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ میں ایک جو ایک ویو بنا، مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں اور جو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں، وہ بڑا نیگیٹو ویو بنا ہے۔ تو اس نیگیٹو ویو کے ساتھ اگر یہ الیکشن میں جاتے ہیں اور وہ جو ریلیشن شپ بالکل خراب ہو چکے ہیں ان کی ریپیئر نہیں ہوتی، اور آپ تھوڑا سا نارملائز، پورا تو نارملائز مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن اتنے نارملائز حالات ہوں کہ جی آپ کے بارے میں کسی کے بہت نیگیٹو ویو نہ ہوں، تو کیا اس طرح سے وہ الیکشنز میں جا کے تو الیکشنز جیت سکتے ہیں؟ تو مجھے اس کا شک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہسٹری میں دیکھ لیں 2018 کے بھی آپ الیکشنز کو دیکھ لیں کہ الیکشن والے دن کیا ہوتا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے ظاہر ہے، لیکن الیکشن سے پہلے کیا ہوتا ہے، الیکشن سے 2 3 4 ماہ پہلے جو کچھ بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہوتا ہے، جو کچھ پولیٹیکل انجینئرنگ جس قسم کی ہو رہی ہوتی ہے، جو ہو چکی ہوتی ہے، اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کہ جی اس سے کیا ہوگا۔ اور ابھی تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ علیم خان صاحب، انہوں نے ابھی آپ کو ریسنٹلی پتا ہوگا کہ علیم خان صاحب نے عمران خان صاحب سے ملے، اور انہوں نے شاید ریکویسٹ کی کہ جی رپورٹ کو اس قسم کا ہوا تھا کہ وہ وزارت چھوڑنا چاہ رہے ہیں، اور پھر وہ تو یہ بھی سنا ہے کہ علیم خان صاحب سوچ رہے ہیں کہ وہ کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، وہ کیو ہو سکتی ہے یا کیو کی طرح کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی ہو سکتی ہے، اسی قسم کی باتیں مجھے سرور خان صاحب کے بارے میں بھی کسی نے بتایا، لیکن اینی ہاؤ یہ ساری ان کنفرمڈ رپورٹس ہیں، آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت سی چیزیں جو اس وقت آپ کو نظر آتی ہیں، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی میں، تو یہ کافی چیزیں تبدیل ہوں گی، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر الیکشن 2023 ظاہر آنے والا ہے۔ اس میں ایک طرف اگر عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اگر 3 سال اس طرح کی ڈیلیوری نہیں ہو سکی، پرفارمنس نہیں ہو سکی،
تو آئندہ 2 سال میں آپ کوشش کر لیں کہ کچھ حالات بہتر ہو جائیں. مہنگائی کا بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے. آپ ڈالرز کو دیکھیں کیا حالات ہیں. اوور آل آپ اکانومی کے حالات دیکھ لیں, باقی جو پرفارمنس اوور آل آپ دیکھ لیں. تو اگر عمران خان صاحب کے لیے یہ چیلنج ہے کہ ان کو آئندہ 2 سالوں میں وہ جو کچھ بہت کچھ نہیں کر سکے وہ کچھ کریں, تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے چیلنج ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے وہ ریلیشن شپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بہت خراب ہیں, تو ان کو اگر بہت اچھا نہیں کر سکتے تو کم از کم نارملائز کریں تاکہ کسی قسم کا باعث نہ ہو. اور اس میں اب ایک دو دن پہلے جو نواز شریف صاحب نے بات کی اس میں انہوں نے اس قسم کی بات کی کہ جی میری کسی سے لڑائی نہیں ہے. تو اس قسم کی ایک ریئلائزیشن تو ہے, لیکن اس کے لیے پی ایم ایل کو اندر سے میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ کا وہ جو کہتے ہیں نا کہ کنفیوژن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی میں کنفیوژن ہے. ایک شہباز شریف صاحب کی پالیسی ہے, ایک نواز شریف اور مریم صاحبہ کی پالیسی ہے. تو یہ کنفیوژن ختم ہونی چاہیے, اور یہ ان فیور آف, میری ذاتی رائے میں ان فیور آف دا پالیسی آف شہباز شریف ہو سکتی ہے, کیونکہ جن کے بارے میں میرا خیال اداروں کا بھی کوئی اتنا نیگیٹو ویو نہیں ہے, بلکہ ان کے بارے میں ایک بہتر ویو ہے. سو مقصد ہے کہ جی الیکشن کیسے جیتا جائے آگے, لیکن اگر یہ ہے کہ جی اگر فرض کریں کہ واقعی جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی شریف فیملی کے اندر بھی ایک لڑائی ہے, اور وہاں پہ اگر فرض کریں یہ کہا جاتا ہے کہ جی نہیں مریم صاحبہ کو پریفر کیا جائے گا, حالانکہ ابھی تو ان کی کنوکشن ہے, پتہ نہیں آگے کیسے چلتا ہے. اور پھر اس میں یہ جو نیب کے چیئرمین جو ہیں اگر ان کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو ان کا کیا رول ہوگا. اس قسم کے مسائل جو نواز شریف اور مریم صاحبہ کے لیے ہیں یا پی ایم ایل کے لیے ہیں ویزا وی نیب, یہ کتنے آگے کنٹینیو کریں گے. سو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مشکل چیلنجز ہیں. بے شک جیت چکی پی ایم ایل این, اگر پی ٹی آئی کے لیے بڑے کچھ سیریس چیلنجز ہیں تو اسی قسم کے سیریس چیلنجز نوعیت ڈفرینٹ ہے وہ پی ایم ایل این کے لیے بھی ہیں. اور جو ان چیلنجز کو میٹ کر پائے گا کسی بھی حد تک جتنی بھی پرسنٹیج میں بہتر پرسنٹیج میں, میری ذاتی رائے میں 2023 کے الیکشنز اسی کے حق میں جائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.